بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کو کیوں پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم کیوں دیا۔ پیارے دوستو، جس کی موت جس چیز میں لکھی ہوتی ہے اس کو اس میں موت آتی ہی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو۔ سانپ اگر نظر آئے تو اس کو نماز توڑ کر قتل کر دو، کیونکہ سانپ ہے تو وہ تو تم کو ڈسے گا ہی۔ ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کبھی کبھی پیارے دوستو ایسا بھی ہوتا ہے جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ جن ہو تو چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا 3 مرتبہ کہے، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو قتل کر دو، آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سیدی سرکار امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جب آپ نے اس سانپ کو مار ڈالا تو چونکہ وہ اتفاق سے وہ جنات کے بادشاہ کا شہزادہ تھا، جو سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، تو شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ شاہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ تو اس جنات کے بادشاہ نے چند جناتوں کو بھیجا انسانوں کی شکل میں۔ پیارے دوستو، جنات جو ہے وہ بہت ہی کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اور وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ چند جنات انسان کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر پر آئے، دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئے۔ جیسے ہی باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ چلیے، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی ختم ہو گئی، لیکن ایک نئے علاقے میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے اور ان کے چہرے عجیب عجیب تھے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان جناتوں نے شاہ صاحب کو بادشاہ کے سامنے لے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا، جس کو آپ نے مارا ہے، وہ میرا بیٹا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے قتل الموذی قبل الایذا، ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے، یعنی ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے تو حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، اب آپ بادشاہ ہے جنات کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا، تو ہم بھی تمہیں قتل کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا بالکل، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں؟ مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے تو میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ پیارے دوستو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث ہر شخص کو یاد ہو۔ تو پھر اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو اس کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے جناتوں کو حکم دیا ایک کام کرو کہ ابھی مدینہ جاؤ
اور جا کر کے وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ جن جو صحابی ہے ان کو بلا کر کے لاؤ کہ وہ آ کر کے فیصلہ کرے کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر چند جنات گئے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ بہت نورانی چہرے والے ایک بزرگ تشریف لائے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دیکھا تو سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جناتوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھایا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھا۔ یہ ادب کیا، احترام کیا، اور جو بزرگ تشریف لائے تھے وہ جن صحابی تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناتوں کی عمر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایک جن صحابی تھے۔ تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ حضور، آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، قتل الموذی قبل الایذاء، کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے، اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ کہتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جب جنات اگر سانپ کی شکل میں آ گیا اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا۔ تو جناتوں کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور یہ دلی کا محدث ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر ہی اندر خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اسی لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اگرچہ یہ جنات ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی، جن کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی۔ تو وہ جنات صحابی نے کہا، بالکل یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تابعی بھی کہا کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہے، پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ صحابی ہے تو ایک کام کرے کہ ذرا وہ حدیث کی وہ سند آپ تک آتی ہے، ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اس کی ناگین مجھ سے بدلہ لے گی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہمارے مذہب میں سانپ کو دودھ پلانا نہیں ہے۔ اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سانپ کو دودھ پلائے۔ آپ دودھ پلائے یا کھیر پلائے وہ آپ کو ڈسے گا ہی، اسی لیے سانپ کو پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں سانپ پالنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا، یہ مارنے اور کاٹنے والا سانپ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آپ علم کے گھر کا دروازہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ جو جگہ جگہ پھرتا رہتا ہے، اس سے بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سانپ زور زور سے پھونک مارے، اور اس ہوا کی بدولت فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہے جو انسان کے لیے نقصان والی ہوتی ہے تو وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائے۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں ہوتی ہے جن کا علاج اللہ نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان تو صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔